میرے بھائی سب سے پہلے اس کی دلیل دینے سے پہلے میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ تھوڑا سا بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کتنی بڑی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم واقعہ کربلا بیان کرنے سے پہلے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سے یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تھوڑی شان بیان کروں گا. حدیث مبارکہ میں ان کی کیا شان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں کی ہیں, آپ پہلے سنیں. پھر شارٹ میں ان شارٹ بیان کرتا ہوں کہ ایک طویل حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ایک شخص آئے باغ میں, باغ کے دروازے پہ ایک شخص آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آئے ان کو جنت کی بشارت دو اور ان کو باغ میں آنے کی اجازت دو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں باغ میں بلایا اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی. پھر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو شخص آئے اس کو جنت کی بشارت دو اور بلا لو, اندر بلا لو. تیسرے نمبر پہ جو شخص آئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دو لیکن ان الفاظ کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دو ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جو انہیں بعد میں جن سے ان کا واسطہ پڑے گا. ٹھیک ہے. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بشارت سنی تو اس پر الحمدللہ کی ثنا پڑھی, شکر ادا کیا اللہ پاک. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری حدیث کہ جب غزوہ تبوک ہوئی تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون مسلمانوں کے لشکر کو جو ہے نا سامان سے لیس دے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سامان مہیا کیا. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ جو اس لشکر کو سامان سے لیس کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت. پھر اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دے گا اس کو جنت کی بشارت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں کھدوا کے دیا. تیسری نمبر پہ یہ دونوں حدیث میں نے بیان کی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب مستدرک الحاکم کی حدیث بھی سن لیں آپ. مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بالکل چمکے گی. پوچھا صحابی رسول نے کب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عثمان ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوں گے تو جنت ان کے لیے روشن کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے مقام و مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ جن کے لیے جنت روشن کر دی جائے گی. اور آج جو ہے نا اسی عثمان کے لیے انجینئر صاحب زبان اختیار کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے نا مال کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا, اپنے اقربا رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا, اور صحابہ کرام ان کی خلافت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان سے ناراض تھے. یہ ہے حال جن کو جنت کی بشارت دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جن کے لیے جنت کو روشن کر دیا جائے گا, ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں عظیم بھائی؟ آگے سنیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں شارٹ بتاتا ہوں آپ کو, پوری حدیث یہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عثمان سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ سے فرشتے شرم کرتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ اسی عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا. اف ہے تف ہے تم پر. آگے آپ سنیں. اچھا, اس کے بعد اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بشارت تھی, یعنی شہادت عثمان. شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت دے دی تھی. یہ حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں مستدرک الحاکم سے, اور یہ کئی کتابوں میں رقم ہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی رقم ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں ابھی مستدرک الحاکم سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران ارشاد فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی صحابی میرے پاس موجود ہو. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے کن صحابی رسول کو بلاؤں؟ ابو بکر کو بلاؤں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. فرمایا عمر کو بلاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا کہ آپ کے چچا کے بیٹے علی کو بلاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا نہیں. پھر فرماتے عثمان کو بلاؤں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں عثمان کو بلاؤ. پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوا لیا. جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور پریشانی طاری ہونے لگی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میں اس پر صبر کروں گا. اچھا پھر دوسری حدیث ہے مستدرک للحاکم میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا صحابہ فرماتے کہ ہم نے ان سے پوچھا کیا آپ قتال نہیں کریں گے، یعنی آپ محاصرہ کرنے والوں کو جو باغی لوگ ہیں ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کے خلاف جو ہے قتال نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک عہد لیا تھا، مجھ سے ایک عہد لیا تھا، اس لیے میں صبر اختیار کروں گا، ان کے خلاف قتال نہیں کروں گا. اتنی بڑی بات ہے کہ شہید ہو گئے، شہید ہونا پسند کیا لیکن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا بالکل نہیں پسند کیا. یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ. اب میں آپ کو اس کے اوپر ایک اور بات بیان کرتا ہوں. دیکھیں کتنی یہ بات تھوڑی تلخ ہے، لیکن تلخ بات جو ہے نا تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی ہمیں. جب آپ ایک صحابہ رسول کے گروہ کو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اوپر جہنمی گروہ قرار دو گے تو ہمیں یہ بات مجبوراً کہنی پڑے گی میرے بھائیوں کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت کو گلے سے لگایا لیکن مسلمانوں کے خلاف قتل عام نہیں کیا. حالانکہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ تھے اس وقت، لشکر پہ لشکر موجود تھے. صحابہ کرام پوچھتے رہے بار بار، کئی روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں حکم دیں. انصار نے پوچھا کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں، ان کے خلاف جو ہے نا تلوار اٹھائیں. نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں. کیوں؟ میں صبر کروں گا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے وقت پر تم صبر کرنا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر انہوں نے صبر کیا. اب ایک طرف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، شہید ہونا پسند کیا لیکن صبر کیا اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ معذرت کے ساتھ، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ عظیم بھائی سے سوال ہے، اور انجینئر سے بھی سوال ہے، اور انجینئر کے جتنے متبعین ہیں نا سب سے سوال ہے کہ بتاؤ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پر تم بھونکتے ہو جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت کو گلے لگایا لیکن مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا. اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف قتل عام کیا، تلوار اٹھائی نا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ عظیم بھائی انجینئر صاحب کی نمائندگی کر رہے ہو اور آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی قرار دے رہے ہو اور جہنمی قرار دے رہے ہو. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ ہیں، اگر وہ قتل عام کرتے، مسلمانوں کا قتال کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا کہ اگر ایک خلیفہ کے خلاف باقی لوگ کھڑے ہوں تو ان کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو، جس کے اوپر استدلال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور قتال کیا صحابہ کرام کے خلاف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف قتال کیا نا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے کیوں نہیں قتال کیا؟ حدیث تو تھی نا، صبر کیا. صبر کیوں؟ صحابہ رسول تھے آگے، صحابہ رسول تھے آگے. مسلمانوں کے خلاف اگر قتل عام کریں گے تو کیا کن لوگوں کو پھر دین پھیلاؤ گے؟ کون دین پھیلائے گا؟ جب مسلمان کو ہی مار دو گے، مسلمانوں کو ہی مار دو گے، صحابہ کرام کے قتل عام کر دو گے تو دین کہاں سے پھیلاؤ گے؟ اس لیے صبر کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا، شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن قتل عام نہیں کیا مسلمانوں کا. اس کے برعکس
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا اور آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے ان کو ان کے اوپر انگلی اٹھانے کی. میں کہتا ہوں کہ صحابہ رسول نے جو جن رستوں پر چل کر اپنی چپلوں سے جو گرد ادھر پھینکی ہے نا، ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو. یہ تو میں نے الزامی طور پر یہ آپ کو اعتراض پیش کیا ہے، یہ الزامی طور پر میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی مجبور ہوں میں بولنے پہ، کیونکہ مسلمانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑوں تو میں کہ آج تم کو واقعہ کربلا یاد رہتا ہے، بالکل یاد رہنا چاہیے، ہم بھی یاد کرتے ہیں بے شک، لیکن تمہیں قتل عثمان یاد نہیں رہتا، شہادت عثمان یاد نہیں رہتا. افسوس کی بات ہے، تف ہے تم پر، تف ہے کہ تمہیں شہادت عثمان یاد نہیں رہتا. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو کہ تم نے اہل بیت کی تو حمایت کی، لیکن اس عثمان کو چھوڑ دیا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو درجنوں بشارتیں دی، اور یہ تک بتایا کہ عثمان کو منافقین جو ہے نا ابھی تو کروائیں گے اس سے. یہ ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں. تو میں عظیم بھائی سے سوال جو کر رہا تھا، عظیم بھائی بس 2 جملوں میں آپ جواب دیجیے گا کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قتال نہیں کیا مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ خلیفہ وقت تھے، وہ بھی تو خلیفہ تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو وہ بھی تو خلیفہ تھے، ان کا تو رائٹ تھا اور ان کے اوپر تو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. اس وقت کیا مجبوری تھی؟ کوئی مجبوری نہیں تھی نا، ان کا تو اعتراض ہی غلط تھا. جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف مہم چلائی خلافت سے اتارنے کی، ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرنا، چاہے اس کی شکل جو ہے نا کشمش کے دانے سے کی طرح چپٹی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم اس کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا. تو حدیث تو موجود تھی، اطاعت کی نہیں کی، بھول گئے اطاعت کرنا. ارے اطاعت تو دور کی بات ہے، تم نے ان کو شہید کر دیا، تم نے ان کو سرے عام گلا کاٹ دیا، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ان کی زوجہ محترمہ پہ بری نگاہ ڈالی ہے بےغیرتوں نے، جنہوں نے شہید کیا، گندی نگاہ سے ان کو دیکھا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے اوپر. مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ آج یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ یاد نہیں رکھتا. یہ یاد نہیں رہتا تم کو. شرم سے ڈوب مرو تم لوگ کہ تم لوگوں کو یہ نہیں یاد رہتا کہ خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ کے ساتھ یہ ہوا، گھر میں گھس کر ان کو ذبح کر دیا. اور کس نے ذبح کیا ہے یہ تو بھی میں بتاؤں گا، یہ تو ابھی آگے آنے والا ہے. کون تھا وہ، کس نے ان کے خلاف سازشیں کی. بہت کڑوی گولیاں میرے بھائیوں، بہت کڑوی گولیاں ہیں. ابھی تو انجینئر نے تمہیں تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے، دوسرا رخ تو میں تمہیں دکھاؤں گا، میں لے کر آؤں گا وہ دوسرا رخ جو تمہارے سامنے ابھی پیش ہوگا. پھر تم لوگ باتیں کرنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل جو ہے نا وہ ناحق ہوا، یا جنگ جمل یا جنگ صفین ناحق ہوئی، پھر وہ پوچھوں گا تم سے میں. ٹھیک ہے، اب آگے آتے ہیں. عظیم بھائی آپ پہ قرض ہے میرا سوال، ٹھیک ہے.